بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی مسائل کے جوابات۔ قسط 71، مرتبہ ظہیر احمد خان، انچارج شعبہ ریکارڈ، دفتر پی ایس، لندن۔ سوال: یو کے سے ایک خاتون نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت میں تحریر کیا کہ میری ایک غیر احمدی دوست کہتی ہے کہ ہم گھروں کے اندر کتے نہیں رکھ سکتے کیونکہ فرشتے کتوں کو پسند نہیں کرتے۔ میرا سوال ہے کہ کیا ہم مسلمان اپنے گھروں کے اندر کتے رکھ سکتے ہیں؟ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوب مؤرخہ 6 دسمبر سن 2022 میں اس سوال کے بارے میں درج ذیل ہدایات عطا فرمائیں۔ حضور نے فرمایا: بعض احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا صورۃ تماثیل، بحوالہ بخاری۔ یعنی فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا ہو، اور نہ اس میں جس میں تصاویر یعنی بت ہوں۔ لیکن اس کے برعکس بعض احادیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ 3 اغراض کی خاطر کتے رکھے جا سکتے ہیں: بھیڑ بکریوں کے غلہ کی حفاظت کے لیے، کھیت کی نگرانی کے لیے، اور شکار کی خاطر، بحوالہ بخاری۔ اسی طرح قرآن مجید سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سدھائے گئے شکاری جانوروں کے ذریعہ کیا گیا شکار جائز ہے، بحوالہ سورہ المائدہ آیت 5۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ شکاری کتے کا مارا ہوا شکار حلال ذبیحہ ہے اگر شکار کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جائے۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتے کے ذریعہ شکار کرنے کی بابت دریافت کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے سدھائے گئے کتے کو شکار پکڑنے کے لیے بھیجو اور تم نے اس پر بسم اللہ پڑھ لی ہو تو اگر کتا اس میں سے خود کچھ نہ کھائے اور تمہارے لیے روک رکھے تو اس کا پکڑا ہوا شکار تم کھا لو، اگرچہ کتے نے شکار کو مار دیا ہو، پھر بھی وہ تمہارے لیے حلال ہے، بحوالہ بخاری۔ پس میرے نزدیک ان ارشادات سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ بلا وجہ کتے رکھنا منع ہے، لیکن اگر کوئی کسی جائز ضرورت کے لیے کتے رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن ایسی صورتوں میں کتوں کو اپنے ساتھ گھروں کے اندر نہیں رکھنا چاہیے بلکہ انہیں گھر سے باہر کسی الگ جگہ پر رکھنا چاہیے۔ کتے والے گھر میں فرشتوں کے داخل نہ ہونے والی حدیث کے ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جس گھر میں گندی فطرت اور غلاظت بھری خصلتوں والے دنیاوی لالچوں میں پڑے ہوئے لوگ رہتے ہوں، جن کی ہر وقت اس طرح رالیں ٹپکتی رہتی ہوں جس طرح غیر تربیت یافتہ کتوں کی رالیں ٹپکتی ہیں، اور وہ ہر آنے جانے والے پر بھونکتے رہتے ہیں، وہاں خدا تعالیٰ کی برکات اور فضل نازل نہیں ہوا کرتے۔ قرآن کریم نے بھی ایسے لوگوں کے لیے کتے ہی کی مثال بیان فرمائی ہے جو صرف دنیاوی خواہشات اور ذاتی ہوس کا شکار ہوتے ہیں اور روحانی ترقی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی مثال اس کتے کی مانند ہے کہ اگر اسے مارنے کے لیے کوئی چیز اٹھائی جائے تو بھی وہ ہانپتا رہتا ہے اور اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو بھی وہ ہانپتا رہتا ہے، بحوالہ سورہ الاعراف آیت 177۔ بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ کتا اس وجہ سے رکھنے کی ممانعت ہے کہ وہ ایسا پلید جانور ہے کہ اس کے مس کر جانے سے چیزیں اور کپڑے وغیرہ ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خیال درست نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں کتے کے کسی برتن میں منہ ڈالنے پر اسے 7 دفعہ دھونے، ایک شخص کے ایک پیاسے کتے کو جو شدت پیاس کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا تھا اپنے موضع میں پانی لا کر پلانے پر اللہ تعالیٰ کی اس بندہ کو جنت میں داخل کر دینے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کتوں کے مسجد کے صحن میں آنے جانے اور وہاں پیشاب کر دینے اور صحابہ رضوان اللہ عنہم کا اس پر پانی نہ بہانے اور سدھائے ہوئے کتے کے مارے ہوئے شکار کو کھانے کے جواز کے مضامین پر مشتمل احادیث کو ایک ہی جگہ درج کر کے اپنے اس موقف کا اظہار کیا ہے کہ فی ذات ہی کتا کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس کے ساتھ بلا وجہ نفرت کی جائے، وہ بھی دوسرے جانوروں کی طرح کا ہی ایک جانور ہے۔ البتہ چونکہ اس کے لعاب میں بعض ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو بعض اوقات انسانی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں،
اس لیے اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس برتن کو انسانی استعمال میں لانے سے قبل اچھی طرح دھونا ضروری ہے، لیکن اگر کتا انسان کی کسی چیز سے مس کر جائے تو وہ چیز پلید نہیں ہوتی، اور قرآن کریم اور احادیث کی روح سے سدھائے ہوئے کتوں سے تو مختلف کام لینا بھی جائز ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کی تشریح کی ہے۔ چنانچہ ایک سوال کے جواب میں آپ فرماتے ہیں یہ غلط ہے، یہ تو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ فرشتے آتے ہیں جہاں کتا بھی ہوتا ہے اور تصویریں بھی ہوتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے گھر بھی تصویریں لٹکی ہوتی تھیں اور کتا بھی پھرا کرتا تھا، وہاں تو فرشتے کوئی نہیں ڈرتے تھے۔ یہاں کتے سے مراد یہ ہے کہ کتا دل نہ ہو، دل اگر کسی کا کتا ہو، بھونکنے والا ہو تو وہ فرشتے وہاں نہیں آتے۔ اور دوسرا ایک اور معنی بنتے ہیں ظاہری طور پر کہ انگریزوں میں تو کتے بہت تربیت یافتہ ہوتے ہیں، وہ یوں ہی حملہ نہیں کرتے۔ ہمارے ملک میں کتے ٹرینڈ نہیں ہوتے، اور اگر غلطی سے چلے جاؤ تو وہ وحشیانہ طور پر آ کے زخمی کر دیتے ہیں، حملہ کر دیتے ہیں۔ جو نیک لوگ ہیں بیچارے وہ تو ایسے گھروں میں جانے سے توبہ ہی کرتے ہیں، فرشتوں کی طرح وہ ایسے گھروں میں نہیں جاتے۔ بحوالہ روزنامہ الفضل 24 مارچ سن 2000۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضور رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مراد صرف یہ ہے کہ اگر کتے کاٹنے والے ہوں اور پوری طرح ٹرینڈ نہ ہوں تو جو بھی مہمان بیچارہ شریف آدمی جائے گا اس کو کتا بھونک کے پڑتا ہے۔ فرشتے سے مراد نیک دل آدمی، اچھے لوگ بھی ہیں۔ جس کے گھر میں کتا بدتمیز ہوگا وہاں تمیز والے لوگ نہیں جاتے۔ بحوالہ روزنامہ الفضل 17 جون سن 2000۔ پس کسی جائز مقصد کے لیے کتے رکھنا اور انہیں تربیت دے کر سدھا لینا جائز ہے۔ تربیت یافتہ اور سدھائے ہوئے کتے بہت سمجھدار ہوتے ہیں اور اپنے مالک کے ساتھ نہایت وفادار اور اس کی حفاظت کے لیے بہت مستعد ہوتے ہیں۔ اپنے مالک کی بات اچھی طرح سمجھتے اور اپنی شکایت بھی مالک کے پاس ہی کرتے ہیں۔ پھر ایک سوال ہے کہ ربوہ سے خاتون نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت اقدس میں تحریر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام پر الہامی کتاب نازل ہوئی، پھر بھی وہ تشریعی نبی کیوں نہیں کہلاتے؟ حضرت آدم علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی لیکن وہ تشریعی نبی کہلاتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی کی درخواست ہے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے مکتوب مؤرخہ 6 دسمبر سن 2022 میں اس سوال کا درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے جتنے بھی انبیاء مبعوث فرمائے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام بھی کیا، انہیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہدایات سے بھی نوازا اور بعض انبیاء کو صحف بھی عطا فرمائے، لیکن شریعت اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نازل فرمائی جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان اس کا متحمل ہو سکتا تھا، اور پھر جب انسان آخری شریعت کی ذمہ داریوں کو برداشت کرنے کے قابل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور ہمارے آقا و مطاع حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے انسان کامل کے درجہ کو پایا، کہ قلب مطہر پر اپنی آخری اور دائمی شریعت یعنی قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ اس سے قبل مختلف زمانوں میں نازل ہونے والی شریعتیں اپنے اپنے زمانہ کے انسانوں کے حالات اور ان کی قابلیتوں کے مطابق اور ایک مخصوص وقت کے لیے ہوتی تھیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ان کے زمانہ کے مطابق اور اس دور میں پائے جانے والے انسانوں کی قابلیت کے مطابق شریعت عطا فرمائی گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام پر ان کے زمانہ اور حالات کے مطابق شریعت نازل ہوئی، جس کی اتباع میں ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی مبعوث ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل تک مبعوث ہونے والے تمام انبیاء اسی شریعت کے پیروکار رہے۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تو آپ کو شریعت موسوی سے نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے نبی جو اپنے وقت کے دنیاوی بادشاہ بھی تھے اسی شریعت موسوی کے متبعین میں سے تھے۔ اس موسوی شریعت کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جاری رہا جو موسوی شریعت کے آخری نبی تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی شکل میں اپنی آخری شریعت نازل فرمائی اور اس کے متعلق وعدہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، سورہ الحجر آیت 10،
یعنی اس ذکر یعنی قرآن کریم کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے۔ پس قرآن کریم کی صورت میں نازل ہونے والی شریعت آخری شریعت ہے، جس میں قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کے سامان موجود ہیں۔ لیکن اس سے پہلے حضرت آدم اور حضرت نوح اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعتیں نازل ہوئیں وہ ایک مخصوص زمانہ کے لیے تھیں، اور ایک شریعت کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت نازل ہونے والے انبیاء اسی پہلی شریعت کے تابع رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت نازل فرما دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام موسوی شریعت ہی کی تائید اور تجدید کے لیے مبعوث ہوئے تھے، انہیں کوئی الگ شریعت نہیں دی گئی تھی۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ البقرہ کی آیت 88 کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لفظ قفینا کے معنی ہیں ہم نے پیچھے چلایا۔ اس لفظ سے نہ صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور بھی بہت سے انبیاء آئے، بلکہ یہ ظاہر کرنا بھی مطلوب ہے کہ وہ صاحب شریعت نبی نہ تھے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبع تھے اور اسی راستہ پر چلتے تھے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے تھے۔ عام طور پر مفسرین یہ خیال کرتے ہیں کہ ہر رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء آئے وہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع اور ان کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے۔ بحوالہ تفسیر کبیر جلد 2۔ اس زمانہ کے حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مسیح ایک کامل اور عظیم الشان نبی یعنی موسیٰ کا تابع اور خادم دین تھا، اور اس کی انجیل توریت کی فرع ہے۔ بحوالہ براہین احمدیہ حصہ 4۔ اپنی تصنیف شہادت القرآن میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ سورہ البقرہ آیت 88، یعنی موسیٰ کو ہم نے توریت دی اور پھر اس کتاب کے بعد ہم نے کئی پیغمبر بھیجے تا توریت کی تعلیم کی تائید اور تصدیق کریں۔ اسی طرح دوسری جگہ فرماتا ہے، ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ سورہ المومنون آیت 45، یعنی پھر پیچھے سے ہم نے اپنے رسول پے در پے بھیجے۔ پس ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ عادت اللہ یہی ہے کہ وہ اپنی کتاب بھیج کر پھر اس کی تائید اور تصدیق کے لیے ضرور انبیاء بھیجا کرتا ہے۔ چنانچہ توریت کی تائید کے لیے ایک ایک وقت میں 400 نبی بھی آیا، جن کے آنے پر اب تک بائبل شہادت دے رہی ہے۔ بحوالہ شہادت القرآن۔ خود عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس کوئی نئی شریعت نہ لائے تھے، چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کی تائید کے لیے اس زمانہ کے لاہور کے بشپ J.A. لیفرائے کی درج ذیل شہادت اپنی تصنیف خطبہ الہامیہ میں درج فرمائی ہے۔ The Lord Jesus Christ was certainly not a lawgiver in the sense in which Moses was, giving a complete descriptive law about such things as clean and unclean food, etc. That he did not do this must be evident to anyone who reads the New Testament with any care or thought whatever. خداوند یسوع مسیح ہرگز شارع نہ تھا جن معنوں میں کہ حضرت موسیٰ صاحب شریعت تھا، جس نے ایک کامل مفصل شریعت ایسے امور کے متعلق دی کہ مثلاً کھانے کے لیے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے وغیرہ۔ کوئی شخص انجیل کو بغیر غور کے سرسری نگاہ سے بھی دیکھے تو اس پر ضرور ظاہر ہو جائے گا کہ یسوع مسیح صاحب شریعت نہ تھا۔ بحوالہ خطبہ الہامیہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں کہ ہر زمانہ میں مبعوث ہونے والے انبیاء مختلف مراتب اور مختلف فضیلتوں کے حامل تھے۔ حضرت مسلم معود رضی اللہ عنہ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات سورہ البقرہ 254 کی تفسیر میں اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ رسول جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ایسے ہیں کہ ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی تھی، یعنی ان میں سے بعض اللہ تعالیٰ کے حضور زیادہ بلند مقام رکھتے تھے اور بعض نسبتاً کم۔ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ پچھلے انبیاء کے ذکر پر
طبی طور پر یہ سوال ہو سکتا تھا کہ پہلے انبیاء تو ایک ایک قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے اور ان کا مقابلہ بھی صرف اپنی اپنی قوم کے افراد سے تھا، کوئی عالمگیر مخالفت ان کی نہیں ہوئی۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ دعویٰ ہے کہ میں ساری دنیا کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں، پھر آپ ساری دنیا کے مقابلہ میں کس طرح فتح پا سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پہلے رسولوں میں بھی تو آپس کے درجہ اور مقام کے لحاظ سے فرق تھا، یہ تو نہیں کہ سب ایک ہی درجہ رکھتے تھے، آخر کمال کے بھی ہزاروں درجے ہیں، اور خود انبیاء میں بھی مدارج فضیلت میں فرق ہوتا ہے۔ بس ان میں سے ہونے کے یہ معنی نہیں کہ ان جیسا ہی درجہ ہو اور کوئی فضیلت نہ ہو۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام جن کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، وہ نبی ہونے کے علاوہ بادشاہ بھی تھے، اور اس طرح ان کو بعض انبیاء کے مقابلہ میں ایک ظاہری فضیلت حاصل تھی۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فضیلت عطا کی گئی، مگر داؤد کی فضیلت تو صرف چند نبیوں پر تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت سب انبیاء پر ہے، بلکہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی میرے زمانہ میں زندہ ہوتے تو وہ میری اطاعت کرتے۔ منہم من کلم اللہ سے بعض لوگوں نے بالمشافہ گفتگو کرنا مراد لیا ہے، یعنی ایسے طریق پر کلام کرنا کہ درمیان میں جبرائیلی واسطہ نہ ہو، مگر میرے نزدیک منہم من کلم اللہ سے تشریح نبی مراد ہیں، اور رفع بعدہم درجات سے غیر تشریح انبیاء مراد ہیں، اس لیے کہ کلام تو ہر ایک رسول سے ہوتا ہے، بغیر کلام کے وہ نبی کیوں کر ہو سکتا ہے، اور درجہ بھی ہر ایک کا بلند ہوتا ہے۔ لیکن جب مقابلہ ہو تو اس کے یہی معنی ہوں گے کہ بعض کو شریعت دی اور بعض کو صرف نبوت کا درجہ دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو شریعت نہیں دی گئی، محض نبوت عطا کی گئی ہے۔ اس کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، سورہ النساء آیت 165۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے خوب اچھی طرح کلام کیا۔ یہ کہ کلم اللہ کے معنی شریعت کے ہیں، اس کا ثبوت ایک حدیث سے بھی ملتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نبی آدم تھے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ نبی کانا، کیا وہ نبی تھے؟ آپ نے فرمایا ہاں نبی مکلم، تفسیر فتح البیان جلد اول۔ وہ مکلم نبی تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض نبی مکلم نہیں ہوتے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام تو سب انبیاء سے کیا ہے، اس لیے اس جگہ کلام سے مراد کلام شریعت ہے، اور رفع بعدہم درجات کے معنی یہ ہیں کہ بعض کو شریعت نہیں دی، ہاں نبوت کے درجہ رفیع پر ان کو سرفراز فرمایا، جیسے دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، سورہ البقرہ آیت 88۔ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور اس کے بعد ہم نے اس کی تعلیم کی اشاعت کے لیے پے در پے انبیاء بھیجے۔ یہ تمام انبیاء غیر تشریعی تھے جو موسوی شریعت کے تابع تھے۔ پھر فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلے کھلے نشانات دیے اور روح القدس کے ساتھ اس کی تائید کی۔ اس جگہ یہ نقطہ یاد رکھنے والا ہے کہ اس صورت میں چونکہ یہود مخاطب ہیں، اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ ہی ان کی بعض صفات بھی بتا دی جاتی ہیں تاکہ دشمن پر حجت ہو۔ اس سے ان کی کسی خاص فضیلت کا اظہار مقصود نہیں ہوتا، جیسا کہ مسیحیوں نے سمجھا ہے۔ ایدناہ بروح القدس فرما کر اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لائے تھے، بلکہ انہوں نے تورات کے بعض مضامین کو نمایاں طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا، اور روح القدس سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی تھی، کیونکہ گو موسوی دور میں شریعت کی تکمیل ہو گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کی نگاہ مغز سے ہٹ کر صرف چھلکے کی طرف آ گئی۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تاکہ ایک طرف تو تورات کے احکام پر عمل کرائیں، جیسا کہ انہوں نے خود کہا ہے یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، متی باب 5 آیت 17۔ اور دوسری طرف وہ لوگ جو بالکل اس کے چھلکے کو پکڑ کر بیٹھ گئے تھے، ضروری تھا
کہ ان کی اصلاح کی جاتی۔ بحوالہ تفسیر کبیر جلد 2۔ پس خلاصہ کلام یہ کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کوئی شرعی کتاب نازل نہیں فرمائی، کوئی شرعی کتاب نازل نہیں فرمائی تھی، بلکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کتاب نبی تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صحف ملے وہ دراصل موسوی شریعت ہی کی فرع تھے، کوئی نئی شریعت نہیں تھی۔ اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام تشریعی نبی تھے، لیکن ان پر نازل ہونے والی شریعت اس زمانہ کے لوگوں کی قابلیت اور حالات کے مطابق اور ایک مخصوص زمانہ کے لیے تھی۔ آواز مرزا عمران احسن۔